ابن ابی شیبہ میں حضرت خزیمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ کا ایک دوست بیٹھا تھا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس کو غور سے دیکھنے لگے، پھر وہ تشریف لے گئے، تو بعد میں وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا حضور یہ مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے، لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا، تو آپ اس طرح کریں ہوا کو حکم دے مجھے ہند پہنچا دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے مجھے آپ ہوا کو حکم دے کہ ہند پہنچا دے۔ حضرت سلیمان کا حکم چلتا تھا، ہواؤں کو حکم دیا، وہ ہند پہنچ گیا، وہ شخص ہوائیں اڑا کے اس کو ہندوستان لے گئیں، وہ مقام جہاں وہ جانا چاہتا تھا وہاں جب وہ پہنچ گیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے؟ تو عرض کرنے لگے حضور میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے تو حکم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح ہند میں قبض کرنی، اور یہ یہاں گھوم رہا ہے، تو اتنا لمبا سفر ہے تو یہ پہنچے گا بھی کیسے؟ لیکن مجھے حکم ہے، مجھے امر ہے، تو میں تو ہند کی طرف سفر کرنے لگا، لیکن جب میں گیا تو مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تیرے جانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، تو گھوڑے پہ اونٹ پہ پیدل تو جا نہیں سکتا تھا، تو میں نے ہوا کو حکم دیا تو اسے لے گئی۔ اس بات کو اور مضبوط کرتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے، جو بخاری میں موجود ہے، جو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بدر کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے، فرمایا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں حضور نے چھڑی سے نشان لگایا تھا قطعاً ایک کافر نے وہاں سے تجاوز نہیں کیا، اسی جگہ اس کی موت آئی، وہ وہیں مرا جہاں حضور نے کہا تھا۔ تو موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، موت کو یاد کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن موت مانگنے سے منع کر دیا گیا۔ ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھیں وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے، انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا انہیں۔ اب دیکھیں نا احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سغرے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ، اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہو، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے،
اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ چھوڑے ریاکاریاں، چھوڑے تصنع، کوئی بھی کام کریں تو پہلے دل سے فتویٰ پوچھیں، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، جس طرف میں جا رہا ہوں، یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بدہضمی ہو جاتی، وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بدہضمی ختم ہے۔ حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے، دوسری کھولوں تو مجھے قتل کر دو۔ ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے۔ تو خلوص دیکھے کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر، جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات، لے سجنا سا توڑ نبھائی تو جان ہی دیتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے، بڑا کمال ہوتا ہے، اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا، ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا۔ اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کر۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ، پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے، وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا،
تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولا تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے تیسری صف میں میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے۔ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی۔ میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولا پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا۔ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لے کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے۔ بنیاد تمہاری نیت ہے، بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے، لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی، نیتیں اچھی کرے۔ بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے، بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے جے تانگی ساڑی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھٹے، ساکو مارنا شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے،
گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے۔ اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نے تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا، لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا۔ وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دے۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا۔ حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا واجب، رب میرے ساتھ رحمت والا معاملہ ہی کرے، اچھی سوچیں رکھنا ہی ضروری ہے اللہ کے بارے میں۔ یعنی معاذ اللہ وہ جو دلوں میں بعض اوقات وسوسے آتے کہ اس کو اتنا مل گیا تو مجھے نہیں ملا، وہ جو شیطان اس قدر زیادہ وسوسہ انگیزی کرتا ہے، تو یاد رکھیں رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ضروری، اور جو نیک اور صالح مومن ہو اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا مستحب ہے، آپ کو اجر ملے گا اچھا گمان رکھنا۔ اور کچھ گمان حرام بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ کسی نے برا گمان رکھا، نیک مومن کے بارے میں کسی نے برا گمان رکھا، بری سوچ رکھی، تو یہ حرام ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا کہ ان کے بارے میں تمہارے ذہن میں اگر کوئی بری سوچ آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن تشہیر اس کی بھی نہ کرنا۔ ایک بندہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ، تو آپ کے دل میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار اس نے کیوں معاذ اللہ شراب خانے سے یہ نکلا، اس نے کیوں رشوت لی، آپ اس کے بارے میں اگر یہ گمان کرتے ہیں تو یہ گمان جائز ہے، لیکن اس کو بھی آپ تبلیغ کریں گے۔ ہاں اگر کسی کو بتانا ہے تو صرف اس شخص کو بتا سکتے ہیں کہ جس کو آپ اس کے شر سے بچانا چاہتے ہیں، کہ اگر یہ اس کے قریب جائے گا تو اس کے شر کا شکار ہو جائے۔ باقی لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا،
رویوں کو ہمیشہ مثبت رکھنا، مثبت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیشہ اپنا رویہ جو ہم تک پہنچایا، جو کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں تبلیغ فرمائی، تو حضور کا رویہ بڑا مثبت ہوتا تھا، بڑا مثبت رویہ۔ میدان احد کے اندر کفار معاذ اللہ ٹوٹ پڑے حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے، بڑی تکلیف پہنچائی، حضور کے مقدس وجود سے خون بھی نکلا، حضور کے محبوب ترین چچا کو شہید بھی کیا، جو ان سے بن پڑتے تھے وہ ظلم کیے، لیکن جب عرض کیا گیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ آپ کبھی اس دعا میں جو حضور کا رویہ ہے اس پر کبھی آپ غور کر لیں تو زندگی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسان کر دی گئی، یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل اگر اس مزاج کو سمجھ جائیں تو یہ دل نہیں رہیں گے، دل دریا بن جائے، یہ وسعت اختیار کر جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کیا کی؟ مطالبہ تو یہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور دعا کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، عقل ہی نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں ہے۔ بچوں کے بارے میں نہیں بندہ کہتا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تو اتنا مثبت رویہ ان کے بارے میں جو پتھر برسا رہے ہیں، ان کے بارے میں جو تکلیف دے رہے ہیں، اتنا خوبصورت اور مثبت رویہ یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ رویہ ہمیشہ مثبت رکھو، تمہارا لب و لہجہ ہمیشہ مثبت رہے، وہ آپ تبلیغ کر رہے ہوں، بات بتا رہے ہوں، اصلاح کر رہے ہوں، لین دین کر رہے ہوں، آپ تعلقات بنا رہے ہوں، رشتہ داری کر رہے ہوں، اپنے آپ کو مثبت رکھنا بہت ضروری۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے اور آپ کو مثبت رہنا آتا ہے اور آپ مثبت پن کے قائل ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کی نظر میں بھلے ہو گئے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دوستوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اپنے معاشرے میں کافی زیادہ ہیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے شعور سے عاری ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ پھر آپ کا رویہ اگر مثبت ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو قریب کرنے میں فائدہ ہوگا۔ رویوں کے منفی پن نے لوگوں کو لوگوں سے دور کر دیا۔ یعنی ایک آدمی نیا کسی فیلڈ میں آتا ہے تو ظاہر ہے اس کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، تو اب کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو تکلیف دیتے۔ وہ اب جب سیٹ پہ بیٹھا تھا تو ارادہ یہی لے کر کے بیٹھا تھا کہ ہمیشہ اچھا رہوں گا، اچھا چلوں گا، لیکن اب جب وہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لگا تو اب کیا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس کے سامنے آئے کہ جن لوگوں کا انداز ٹھیک نہیں تھا، تو کیا اس نے کیا، وہ کچھ عرصہ جو اس نے نیک نامی کی تھی، اچھا رویہ اختیار کیا تھا، اب لوگوں کی اس طرز عمل کی وجہ سے اس نے اپنا رویہ بھی گڑبڑ کر لیا۔ بھئی میرے پاس جو سائلین آتے ہیں وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، وہ جناب جو لوگ مقدمہ درج کرانے آتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں وہ جھوٹ کتنے بولتے ہیں۔ بھئی آپ کو آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو آپ بھی جواب میں جھوٹ بولیں گے۔ آپ تو اپنے رویے کو اچھا رکھیں گے، مثبت رکھیں گے، آپ مثبت رہیں گے تو ماحول بڑھے گا۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں کتنے سچے لوگ تھے، کتنے سچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہتے ہیں میرے دل میں عداوت تھی حضور کے لیے، میرے دل کے اندر وہ جذبات نہیں تھے جو حضور کے لیے ہونے چاہیے تھے، عداوت تھی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں حنین کا دن آیا نا، حنین کا، یا آپ کو ترمذی شریف میں روایت ملے گی، فرماتے ہیں حنین کا دن آیا تو حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا، حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا۔ کس کو بھلا؟ جو خود کہہ رہے کہ میرے دل میں عداوت ہے، کہتے حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ رسول کریم مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہو گئے، حضور سب سے زیادہ پیارے ہو گئے مجھے۔ اب میرے لیے سب سے بڑھ کر میرے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں سبحان اللہ۔ ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ عزیز بھائی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہو گئے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ بات کو سمجھے نا، تھوڑا کھول کے دیکھیں تو فرماتے ہیں میرا تو رویہ ٹھیک نہیں تھا نا، میں تو اندر لے کے گیا تھا نا، عداوت چھپی ہوئی تھی، لیکن کریم رسول نے جب دینا شروع کیا تو حضور کا رویہ کریمانہ تھا۔ یہ نہیں کہتے کہ میں نے لفظوں سے کچھ بولا، اندر کی جو داستان تھی نا، اندر جو میرے رٹا تھا، وہ رسول پاک کی اداؤں نے ٹھیک کر دیا، حضور کے رویے نے ٹھیک کر دیا۔ اس پر تبلیغ نہیں کرنی پڑی، اس پر بحث نہیں ہوئی، اس پر کوئی کسی قسم کا مباحثہ نہیں، حضور کے رویے نے۔ آپ کا جو مثبت رویہ ہے نا، آپ بہت زیادہ دلائل دیں گے نا اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے تو کر نہیں پائیں گے۔ بہت زیادہ وضاحتیں دینے والے کو بھی کئی دفعہ لوگ جھوٹا تصور کر لیتے ہیں ماں سے۔ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش میں بھی کئی دفعہ لوگوں کے ہاں نظروں سے گر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہو، رویہ مثبت ہو، تو خود بخود بہت ساری چیزیں نکھر کر کے سامنے آ جاتی۔ اس لیے رویے کا صاف ستھرا اور میٹھا ہونا اور مثبت ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا، صوفیہ کرام کا جو انداز تھا نا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے نا اپنے آپ کو مسلمانوں کے حق میں، غیروں کے حق میں، انہوں نے تبلیغ والا تو بنایا تھا لیکن نفرت والا نہیں بنایا تھا۔ ہاں، ایسے کافر سے جو متشدد ہو، اور ایسا کافر جو ڈٹ جائے، بات ماننے کو تیار نہ ہو، اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے دل کے اندر اس کے لیے دعوت رکھنا بھی دین ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے بغض رکھو، وہ اپنی جگہ بجا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کو آپ دین کی طرف لا رہے ہوں، آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ میں نے ان کو خیر کی دعوت دینی ہے، تو وہاں اگر آپ کا رویہ ان کی تلخ باتوں کے مقابلے میں میٹھا ہو جائے تو لوگ جلدی سے دین کے قریب آ جاتے ہیں، آسانی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے درجات عطا فرمائے، اہل طریقت میں، اہل تصوف میں، اہل علم و عرفان میں بڑا نام رکھتے۔ ایک یہودی کے ہمسائے تھے، شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ آپ کبھی کیفیت دیکھیں سامنے والے کے رویے کی اور ان کے رویے کی۔ ایک یہودی کے ہمسائے تھے، وہ یہودی کیا کرتا کہ اس نے نا وہ جو پرنالہ تھا نا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں وہ اپنے گھر کا سارا کچرا ڈال دیتا، ساری گندگی ڈال دیتا، بول و براز ڈال دیتا، پخانہ و پیشاب ڈال دیتا۔ ابھی کتنی مطلب یہ کہ تلخ بات ہے، اور کتنی انسانی طبیعت پر یہ بات گراں گزرتی، کتنا یہ سخت مسئلہ ہے۔ حضرت اس کے ہمسائے تھے، وہ روز یہ کام کرتا کہ آپ کے پرنالے سے نا وہ روزانہ گندگی پھینکتا۔ اس نے حد کر دی تنگ کرنے کی، یہ اس کا رویہ تھا نا۔ اب جب اس نے پوری شرارت کر لی اور جس قدر اس کے پاس تیل تھا آگ جلانے کو، اس نے سارا ہی ڈال لیا، جو بن سکتا تھا اس نے کر لیا۔ اب تنگ آ گیا نا، جب کہ یار یہ تو بولتے ہی نہیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور ملاقات کر کے کہنے لگا، وہ آپ کے ہاں روز کچرا جاتا ہے تو آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں۔ فرمانے لگے کہنا کیا ہے، تم پڑوسی ہو، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جھاڑو رکھ دیا، ایک برتن رکھ دیا ہے، اور جب کچرا آتا ہے تو میں اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہوں۔ ذیل بنا لیا ہے کہ یہ روز آئے گا اور روز میں نے پھینکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تقریر نہیں کر رہے تھے حضرت، خطاب نہیں کر رہے تھے، میری اور حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ جب فرمایا نا کہ رکھ دیا ہے میں نے، اور میں نے طے کر لیا ہے کہ اس کو کچرے کو روز آنا ہے، گندگی کو روز آنا، اور میں نے اٹھا کر کے باہر پھینکنا ہے، تو فٹافٹ پوچھتا ہے، کہتا ہے، حضرت یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے۔
حضرت مالک بن دینار سے کہتا ہے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے، اللہ کے قرآن سے سیکھا ہے۔ رب فرماتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ والقاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصہ پی جاتے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیکو کاروں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے یہ رب کے قرآن سے سیکھا ہے کہ غصہ پی جانا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، تاکہ رب تو پیار کرے نا۔ اب آپ نقطے کو سمجھے، صوفی کا ذہن کیا ہے، درویش بتاتے کیا ہیں، فرماتے ہیں تو سمجھ درگزر تجھے کر رہا ہوں، غصہ میں پی رہا ہوں، لیکن لالچ میرا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرے۔ اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں کہ مالک مجھ سے پیار کرے، ہمارا تو مطمع نظر ہی رب کو راضی کرنا، اللہ پیار کرے۔ اس نے جب کیفیات دیکھی نا، میں نے کہا لہجے لہجوں کو نرم کر دیتے ہیں، جب یہ رنگ دیکھا نا تو حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے آنے لگا پڑھائیے کلمہ، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، تاکہ دین کی یہ خوبصورت تعلیمات میرے اندر بھی اتر جائیں، تو مثبت رویے پیدا کریں، اچھا سوچیں۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جیسے جیسے لوگوں کی طبیعتوں کے اندر، مزاجوں کے اندر اور رویوں کے اندر منفی پن زیادہ آتا ہے، لوگ شکوک و شبہات کا جیسے ہی زیادہ شکار ہوتے ہیں، معاشرے میں نفرت انگیزی، بغض، عداوت اور کینہ، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر لوگوں کے رویے معاشرے کے اندر مثبت ہوں، اچھا سوچنے کا مزاج ہو، دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا رویہ ہو، مثبت نظریات ہوں، تو چند تلخ لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی باقی رہتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدگمانی، بری سوچ، منفی رویے معاشرے کے اندر تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، بدگمانیوں پہ توجہ دی جاتی ہے، چونکہ غیبت، جاسوسی، یہ کام نفس کو بھلے لگتے، تو انسان کی نفسانی طبیعت اس طرف بڑھتی ہے، تو پھر لوگ زیادہ لوگوں کے بارے میں بدگمان رہنے لگتے، برے خیالات کو پرموٹ کرتے۔ اس کا نتیجہ معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کے بارے میں برے خیالات اپنے دلوں میں رکھے ہوئے۔ تاجروں کا گروہ سرکاری ملازمین کے بارے میں، سرکاری ملازمین کی جو گروہ ہے ان کے تاثرات تاجروں کے بارے میں آپ اگر سنیں تو وہ بڑے خطرناک اور خوفناک ہیں۔ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، ان کے بارے میں جب ماحول کے اندر شدید قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، پولیس والوں پہ ہر روز سخت سے سخت تنقید کی جائے گی، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بسنے والے طبقات ایک دوسرے کے ساتھ خوف کا رویہ پیدا کر لیتے ہیں۔ ہم نے ہر گروہ کے بارے میں چونکہ منفی چیزیں معاشرے کے اندر دی ہیں، تو وہ گروہ جو بڑے صاف ستھرے کہلانے چاہیے تھے اور جن کے بارے میں لوگوں کو اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا، وہاں بھی لوگوں کا اچھا نہیں رہا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ تاجروں کے بارے میں لوگوں کے نظریات اچھے رہے، نہ سیاستدانوں کے بارے میں اچھے رہے، اللہ ماشاء اللہ لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن سب کے سب تو نہیں نہ ہوتے۔ ہر شخص تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو مکمل برائی کے اندر ہی مبتلا ہے اور اس کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں پائی جاتی۔ ہر طبقے کے بارے میں جب لوگوں کے خیالات برے رہنے لگے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، دینی طبقات کے بارے میں لوگوں کے خیالات برے ہوئے۔ پھر یہ بدگمانی اور یہ منفی رویہ گھر کے اندر پہنچ گیا، یعنی وہ والے گھر بھی ملے کہ جس گھر کے اندر بیٹوں اور بیٹیوں نے یہ سوالات بھی اٹھا دیے کہ شاید ہمارا والد ہی ہمارے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس قدر زیادہ منفی رویوں کو پرموٹ کیا گیا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب گھر کے اندر رہنے والی وہ ماں، اس نے سارا کچھ ہی اولاد کو دے دیا،
جس کی دھڑکنیں بچوں کی خوشیوں کے ساتھ چلتی، اور ان بچوں کی آہیں اور سسکیاں ماں کی دھڑکنوں کو روک دیتی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ماں کے بارے میں کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ تیری ماں تیرے بچوں سے کم پیار کرتی ہے اور بڑے والے بھائی کے بچوں سے زیادہ پیار کرتی۔ یہ منفی رویے آگے بڑھے، میکے کا معاشرہ ہو یا سسرال کا معاشرہ ہو، ہر ایک کے بارے میں منفی رویہ، ہر ایک کے بارے میں منفی سوچ، اور ڈھونڈ کر کے جو قرآن مجید نے کہا نا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، ڈھونڈ کے لانا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اندر کی بات۔ اس نے نا یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری سوسائٹی کو ایک عجیب سا ماحول دے دیا۔ لوگ انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں میں نہیں رہتے۔ خوفناک سا منظر ہے، یوں لگتا ہے چاروں جانب لالچی لوگ ہی رہتے ہیں۔ ہر بندے کو ہم نے خود غرض سمجھنا شروع کر دیا، ہر ایک کے بارے میں خوفناک پیغام سوسائٹی میں دینا شروع کر دیا۔ کوئی بھی طبقہ آپ اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں، کوئی سا بھی گروہ آپ لے لیں، آپ صحافی کے بارے میں کسی سے پوچھ لیں کیسے ہوتے ہیں، پولیس والے کے بارے میں پوچھ لیں کس طرح کا ہوتا ہے، عدلیہ کے بارے میں پوچھ لیں کس طرح کا ہوتا ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں آپ سوسائٹی میں کو بات کر دیں تو فوری طور پہ آپ کو کوتاہیوں کا، غلطیوں کا ایک انبار بتا دیا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں۔ ایک یہودی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، اس یہودی آدمی نے، کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر۔ کہتے اس نے قرضہ دیا، ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا، ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا، وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں، تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے۔ کہنے لگا آپ دیں، اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے، کہنے والے تو کیا ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کر۔ اس نے سخت جملے کہے۔ حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا، نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے، تو میں عمر جلدی نہ کر یار، یہ جو بے چینی ہے نا، بے قراری، آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے، بحث کر کے فتح۔ آپ نے ایک بات کی، آپ کا مخالف 3 کرے گا، پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا۔ اس نے ایک بات کی، آپ چپ رہیں، اس نے 2 کی، آپ چپ ہے، 3 کی چپ ہے، 4 کی، آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھ دے، اب وہ بولدا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ٹھہر جا۔ حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر، فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں، اسے وہاں لے جا اور تول تول کے دے کھجوریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا، مجھے ذرا غصہ تھا، وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا، تو میں کھجوریں دے رہا ہوں، میں توجہ نہیں کر رہا۔ کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر، میری بات تو سن۔ میں نے کہا بولے؟ کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں، تو رات کا عالم ہوں۔ عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی، میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا، اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا، سخت بات بھی جان بوجھ کے کی۔ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی ہے۔ ایک صفت میں نے تورات میں یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا، حوصلہ بڑھتا جائے گا، سرکار درگزر کرتے جائیں گے۔ عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی ہے۔ حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں، مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دے اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دے۔ جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کو ترس زیادہ آتا ہے، مخلوق کے حق میں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور کرم کے جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، 2 جملوں میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو
اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ لیکن اگر تمہارے دل کے اندر جذبات رحمت کے نہیں ہوں گے، ایسا کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی درندگی کی خبر روز پڑھنے کو مل جاتی ہے، اتنا سخت بھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل ہی کر ڈالے، مار ہی ڈالے وہ کسی کو، کس طرح سے اس کا ہاتھ کانپتا نہیں، دل لرزتا نہیں، آنکھیں اس کی پریشان نہیں، بندہ ہی مار دیا اس نے۔ اور کتنا وہ سخت ہو گیا ہے جس نے دوسروں کے بچوں کے گلوں میں زہر اتار دیا، یہاں تک کہ دوائی تک نقلی بیچنی شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگوں نے ملاوٹ کر کے لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دیے۔ اتنی بھی سختی ہوتی ہے، کیا کبھی کسی کے گھر کی روشنی چھین کر بھی اپنے گھر میں اجالا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ سخت گیر سے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب انسان کے دل میں نرمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ بیار کر رہے تھے۔ بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مصروفیت ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کرے، لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کر حضور بچوں سے پیار کرتے۔ ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا اب کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا، میں خانقاہ میں تھا اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے محبت کر رہے تھے، میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں، پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا، میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا، ان کے پاس کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا۔ تو کہتے میں نے جملے تو کہہ دیے، حضور خاموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اور پھر میرے محبوب نے دو مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی ساری سوچوں کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں؟ پھر تیرے دل میں رحمت ہی نہیں، تجھے پیار ہی نہیں آتا، تجھے ترس ہی نہیں آتا، تو کسی کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں۔ رویوں کی سختی، انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہو گیا۔ وہ جو پیار کی بولی بولے، وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے، اور وہ جو بے لوث کسی کے کام آنا پسند کرے، وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن، ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، توجہ ہے میری بات پر، ادھر دیکھیے گا ذرا، ایک بہت گناہ کرنے والی بیوی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے، مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہوگی۔
महबूब पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत गुजर रही थी तो कुएं के किनारे सख्त गर्मी के मौसम में कुत्ते का बच्चा प्यासा। लोग यहाँ बिला वजह उलझ जाते हैं, कहते हैं सारी जिंदगी इंसान गुनाह करे और कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाए तो बख्शा जाए। ओ भाई, मतलब ये नहीं कि वो कुत्ते का बच्चा था, मतलब ये था कि उसके दिल में अल्लाह ने, उसके सीने में अल्लाह ने रहमत वाला दिल पैदा फरमाया था। और इंसान की नहीं, वलाकिन यंजुरू इला कुलूबिकुम, रब जब देखता है तो वो दिल देखता है। तो उसके सीने में जो दिल था वो रहमत वाला था, सख्त गिर नहीं। कुत्ते का बच्चा प्यासा कुएं के किनारे, गर्मी बड़ी सख्त, गुजरने जाते लोग, अपना बच्चा इसी के आगे, और जिसको दुकान पे रखा है उसको कहा पैसे नहीं लेने, पकड़ साइकिल, ला सौदा, जल्दी जा, धूप है तो फिर क्या हुआ, तूने मेरे से 8,500 पूरा नहीं लेना। अपना बच्चा छुपा के रखा है, गुजर रही है, बच्चा देख लिया, कुत्ते का बच्चा प्यासा। लकड़ी के जूते उस खातून ने पहने थे, उसने अपने दुपट्टे को फाड़ के 2 हिस्सों में किया और फिर उसने वो अपना जूता लकड़ी का कुएं के अंदर लटकाया और पानी निकाल के तो यूं करके जब वो बच्चे के मुंह में उड़ेल रही थी तो अर्श का मालिक राजी हो रहा था, उसको पैदा करने वाला रब राजी हो रहा था। और मेरे हबीब फरमाते हैं चंद कतरे उस बीपी ने उसके मुंह में पानी के क्या उंडेले, खुदा की रहमत को जोश आया। और मैं फरिश्तों, इसके गुलाम वाली लिस्ट सारी फाड़ दो, मैंने इसे जन्नत देने का फैसला फरमा लिया है। अजीजो, याद रखें, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा था कि आप शुरू से ही रईस आज़म हैं। फरमाने लगे नहीं, मेरे वालिद अल्लाह की मखलूक पे रहमत करते थे तो अल्लाह ने उन्हें बादशाही अता फरमा दी। महमूद गजनवी खत कहते हैं कि वो लोगों पे मेरे वालिद रहम करते थे तो रब ने मखलूक पर रहम करने की बरकत से उन्हें बादशाही अता फरमा दी। महमूद गजनवी के वालिद जो थे सुबकुतगीन उनका नाम था, तो शिकार के बड़े शौकीन थे, शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे, कुछ बेचा करते थे, कुछ खा लिया करते। कहते एक दिन मैं सुबह गया, शाम तक मैंने शिकार ढूंढा पर मुझे कोई चीज ना मिली। असर का वक्त हो गया तो मैंने ना, एक हरनी का बच्चा मेरे हाथ आया, वो मैंने फटाफट उसको अपने उठा के घोड़े के आगे रखा और मैंने सरपट घोड़ा दौड़ा दिया। बच्चा बड़ा प्यारा था, उसको लेके मैं तेजी से जंगल से निकला कि कहीं शाम ना हो जाए। कहते बहुत तेजी के साथ जंगल से बाहर आया, तेज भगाते भगाते पलट कर मैंने देखा ही नहीं। जब सारा जंगल गुजर गया, आबादी आई, जरा सस्ताने के लिए मैं रुका, मैंने पलट के देखा तो वो हरनी जिसका मैं बच्चा उठा के लाया था वो भी मेरे पीछे पीछे भागी आ रही। कहते मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो उस जानवर की आंखों में ना अजीब सी, मेरे लिए, मेरे हक में अजीब सी गुजारिश थी, गोया मां मिन्नत कर रही थी कि मेरा बेटा वापस कर दे। कहते मेरा यही कारोबार था, जानवर लाना, कुछ बेचना, कुछ खाना, शिकार करना, यही मेरा कारोबार था, यही मेरा शुगल था, यही मेरा शौक था। और सुबह से शाम तक एक बच्चा मेरे काबू आया। सुबकुतकीन कहते हैं कि उस माँ की आंखों में अजीब सा, यहां तो हमारे देहाती माहौल में आज भी ये रस्म पाई जाती है, नाराज हो गई अम्मा, सारी रात वो बेदार रही, बच्चे पाले उसने। तो सुसर साहब कहते हैं पकड़ लो बच्चे, भगा दो इसको, अल्लाह से डर ना, तू बच्चों को माँ से जुदा कर रहा है। सोचा ही नहीं, रख लो बेटा और बेटी और इसको चलता करो, खुद ही तड़पे की तो आ जाएगी। महमूद गजनवी के वालिद कहते उस माँ की आंखों में मैंने जब वो तजस्सुस देखा तो 1 मिनट में मैंने फैसला किया। कहते हैं बच्चा मैंने जमीन पे छोड़ा और बच्चा दौड़ के माँ के पास चला गया। माँ ने उसे लेके ना टांगों में उसको चूमा, उससे प्यार किया, हरनी प्यार करने लगी। फरमाते फिर मैंने देखा कि वो माँ बेटा जंगल की तरफ चले, थोड़ा सा आगे जाके तो वो हरनी फिर लौट आई, मेरी तरफ उसने देखा, यूं लगा जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रही। और कहते हैं उसकी आंखों में मैंने अजीब सी रोशनी देखी, वो तो लौट गई
پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے. میں گھر گیا, وضو کی اور عشاء کی نماز کی نیت. عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی, عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے اسی وضو میں, عشاء کے وضو میں سو گیا. میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا. محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے. اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئیں, اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا. ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا. ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. حج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو PIA کی ایک بہن ملازمہ, اس کو مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے. بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی, سیٹ پہ بٹھاتی, بیلٹ نہیں باندھنا آتا تو بیلٹ باندھتی, پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں, اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سامان سارا رکھ لیا ہے. اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بوڑھا کون ہے ان میں سے, کمزور کون ہے, وہ خاص کر اس کے پاس جاتی. میری طبیعت ابھی کی بات ہے, میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص, تھوڑی دیر پہلے میں راہ والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سائیکل سے گزر رہا ہے. تو سڑک پہ جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی, بھائی جانا ہے تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور آگے جا کے آؤ بھائی کہاں جانا ہے, ایک آدمی کو بٹھایا تو آگے چھوڑا. اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا, ہو گئی بات, لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو بات تو مختصر سی ہے نا, بات تو چھوٹی سی ہے تو تیرے 2 جملے ہے, تو چھوٹی سی تیری بات کہ تو کہ بابا جی آؤ میں آپ کو سڑک کراس کرا دیتا ہوں, بیٹھ جائے میرے ساتھ, کہاں جانا ہے. اتنی لمبی بات نہیں بھائی, لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو, شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو, تو ان پہ ترس کھائے, تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے, تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت میں, تصوف میں, منطق میں, فلسفے میں, حدیث میں, تفسیر میں, ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت. امام غزالی رحمت اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا, وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے, میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے, میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی, خدمت بڑی کی, کتابیں لکھی, درس, تدریس, واعظ, نصیحت, تبلیغ, بڑا کچھ کیا, اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی, سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. کب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا, گرمی بڑی شدید تھی, جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے, چلو اچھے طریقے سے چوس لینا, اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا, اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا, وہ تو اڑ گئی, بات ختم ہو گئی, میں بھول گیا, کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اسے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا, نہ تیرے کام آ سکتی تھی, نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی, نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی. اس بے زبان سے کی کیا لالچ تھا, کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے
اللہ تیری مخلوق سمجھ کے، تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کرے انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگو؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی، پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے،
وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو اللہ سے عافیت مانگنا. جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں راستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کرے. قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے. کیا مانا کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ. ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے. یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے. وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے. دوستو، قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں. 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. یاد رکھنا، ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود، وہ شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھتے. لیکن ہمیں نا کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں. کچھ محب سے ہیں، کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا، مجھے کیا لینے دے مجھے. مذہبی لوگ بھی اتنے لاکھ کی محفل نعت، اتنے لاکھ کا عرس، اتنے لاکھ کی فلانی شے. اور خدا کے بندو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو، کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے. چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں. کہیں کسی ایک چیز کو روک لو. مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے. اقبال کہنے لگے، یہ کسی شوخ نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وقت تو قیام کا تھا، تم سجدوں میں ہو. اٹھنے کا ٹائم تھا، لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا، اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو. کل 10واں چیلم مستحب ہے. 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلانے ہو جاتا ہے. یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے. محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے. مکانی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے، ہر جمعے کرتا ہے. اور بڑے کام ہے کرنے والے، لیکن وہ بس ٹھیک ہے، ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں. ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا، اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے. تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کرے، اپنے دل میں وسعت پیدا کرے. قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے. پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے. اور کیا خوبصورت
لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے، تو اے اللہ تو مہربانی فرما اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا، پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہے۔ ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہے۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما۔ کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے، بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کرے کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تو تیرے دستے کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئے۔ کر اس دا سب جگ ہویا او سلطان جہاں دا نوری بدن مبارک اسے دا سرور شاہ شاہدہ نوری بدن مبارک اسے دا سرور شاہ شاہدہ آدم جن ملائکے
سب تو فیل اونا دی او سلطان نبیاں دا ہویا ہر ایک چیز اونا دے او سلطان نبیاں دا ہویا ہر ایک چیز اونا دے آدم جے نہ ہویا آہا جہاں اسے نبی کہایا عنبر درتی دوزخ جنت خاطر اسے دی پایا عنبر درتی دوزخ جنت خاطر سے دی پایا محتر نو سلیمان تے جنڈا اس دا چاندے اس عزیز اگے ہوئے اس عزیز اگے ہو بردے یوسف جے وکاندے اس عزیز اگے ہو بردے یوسف جے وکاندے سب صفاتاں تھی صفت وڈیری ہویا فضل حضوراں کھلی صفت مبارک پاک نبی دے نوروں کھلی علی صفت مبارک پاک نبی دے نوروں اول آخر تے کے جنادا شان نہ تھیندا اے
صلی اللہ علیہ وسلم دہن حبیب اجے صلی اللہ علیہ وسلم دہن حبیب اجے جس چیزیں تے ہاتھ لگاوے خیر تے برکت پاوے اپنی انگلیاں پاکاں وچوں تسیاں جل پلاوے اپنی انگلیاں پاکاں وچوں تسیاں جل